بالکل تازہ ترین واقعات پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو پاکستان اور بھارت کے درمیان ابھی مئی کے مہینے میں ایک جنگ ہی ہوئی کہنا چاہیے. جی جنگ ہوئی تھی. اچھا ابھی بالکل تازہ ترین ایک ہفتے کے دوران افغانستان اور پاکستان کے درمیان تنازعات جو ہیں وہ اس مرحلے تک آ گئے کہ عملاً وہ بھی جنگ کی ایک نوعیت کہی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ غزہ کا اور اسرائیل کی تو بات ہم کر ہی رہے ہیں، اور بھی دنیا میں جتنے معاملات ہیں، ایون یہ آپ روس اور یوکرین کا معاملہ لے لیں تو اقوام متحدہ بظاہر تو کہیں نظر ہی نہیں آتی، اور یہ آخر کار کچھ طاقتور یا با اثر ملکوں کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ آگے بڑھ کے ایک انیشیٹو لیں. تو ایسے میں اقوام متحدہ کا مستقبل معلوم نہیں کیا ہوگا کہ اگر وہ اسی طرح سے یعنی بیک فٹ پہ ہے اور اس کے پاس سچی بات یہ ہے کہ بولنے کے لیے بھی بہت زیادہ نہیں ہے، تو فیوچر میں کیا ہو رہا ہوگا. میں اس میں ایک اضافہ کر دوں. ایک ویو یہ ہے کہ امریکہ نے شروع سے ہی یہ کوشش کی ہے کہ جیسے فلسطین کا جھگڑا ہے اسے اقوام متحدہ کے تھرو اس کا کوئی حل نہ نکلے، بلکہ جو بھی حل ہو وہ امریکنز کے تھرو نکلے. چنانچہ اوسلو ایکارڈز ہوئے یا اس قسم کی دوسری بات چیت جب بھی کبھی ہوئی، اوسلو 1 اوسلو 2، وہ سب امریکنز کے تھرو ہوئی اور اقوام متحدہ کے ایمبٹ سے باہر نکل کے ہوئی. یعنی یا تو یہ اس بات کا اظہار تھا کہ وہ دنیا کی سپر پاور ہے اور وہی یہ کرا سکتا ہے. آج کل تو یہ معاملہ اور زیادہ کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ ساری جنگیں رکوانے میں امریکن صدر کا ہاتھ ہے. جی انہوں نے تانا بھی دیا اقوام متحدہ کو کہ آپ کا تو کوئی ٹیلی فون بھی نہیں اٹھاتا، میں نے اتنی 7 جنگیں رکوا دی ہیں. اچھا میں آپ سے اس سلسلے میں، آپ کو پتا ہے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کانسیپٹ آف یورپ سے کیا تھا، تو کانسیپٹ آف یورپ میں توازن جو تھا وہ یورپی ممالک کے درمیان تھا، جبکہ اقوام متحدہ ہے جو دوسری جنگ عظیم کے فاتحین کے درمیان توازن قائم کرنا تھا. ایک طرف سوویت یونین تھی، چین بہت بڑا ملک تھا، اور چین بھی اپنے آپ کو فاتح کہتا ہے کیونکہ جاپانیوں نے ان کے اوپر حملہ اس وقت تو ایسا ٹھیک ہے 14 سال سے وہاں تھے، وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے. تو یہ جو ہے یہ ایک کانسرٹ ہوا ہے، کانسرٹ آف دا گلوب. پہلے کانسرٹ آف یورپ تھا، ماڈل وہی رہا ہے. اس زمانے میں کانسرٹ آف یورپ کے پاس ویٹو نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک قسم کا وہاں جو ہے ان ریٹن ویٹو ہوتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ کوئی طاقت اتنی بڑی طاقتور نہ ہو کہ توازن بگڑ جائے. اب میں آتا ہوں جو آپ نے نقطہ اٹھایا اس کی طرف، کہ جو سلامتی کونسل میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پورے کے پورے قرۂ ارض کے حصے بکھرے کر دیے گئے ہیں، خاص طور سے تنازعات کے. اگر اسرائیل کے اوپر بات ہوگی تو صرف امریکہ جو ہے اس میں اس کی بات مانی جائے گی، یہاں تک نہیں مانی جائے گی تو ویٹو ہے. جی اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا یا نہیں، وہاں بیان جاری ہوگا کہ نہیں، قرارداد پاس ہوگی یا نہیں، اور پھر قرارداد اگر پاس ہو گئی، اجلاس ہو گیا، تو کیا پریس کے ساتھ گفتگو کی جائے گی یا نہیں، یہاں تک مائکرو مینج ہوتا ہے. اسی طریقے سے افریقہ جو ہے اگر وہاں دیکھ لیں تو جو سوڈان سے متعلق معاملات ہیں وہ برطانیہ اور امریکہ کی دسترس میں ہیں. جو اس کے علاوہ فرینکوفونی ہے، جہاں پہلے فرانسیسی کالونیز ہوتی تھی، وہ فرانس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اگر کوریا کی بات ہوگی تو وہ چین کے اور امریکہ کے درمیان ہوگی، اور اگر جو ہے شام کی بات ہو یا یوکرین کی بات ہو تو وہ امریکہ اور روس کے درمیان ہوگی. تو یعنی یہ پہلے سے ایک قسم کا ایجنڈا بانٹ دیا گیا ہے. اس میں سیکرٹری جنرل کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ رپورٹس دیتے ہیں، مطلب ان کا ایک فنکشن یہ ہے کہ جو بھی حالات و واقعات ہیں اس کے بارے میں مستقل رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں، سفارشات دیتے رہتے ہیں. لیکن یہ طاقتور اقوام فیصلے خود کرتے ہیں اور بعض اوقات فیصلے نہیں کرنے دیتی ہیں.